قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدى بہداه اما بعد فقوله سبحانہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ سورہ حدید کی تیسری آیت ہے یہ جو آپ کے سامنے بھی پڑھی گئی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 5 اسماء اور صفات کا بیان ہے، اور اسماء و صفات کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں اور صفتوں کو ثابت کرنا ہے، حقیقی اور ظاہری معنی پر محمول کرنا ہے، بلا تمثیل اور بلا تکییف کے، نہ کیفیت بیان کرنی ہے، نہ کوئی مثال دینی ہے، جیسے کہ لیس کمثلہ شیء کا تقاضا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تمام صفات کو ثابت کرنا ہے اور اس کو ہر عیب و نقص سے پاک سمجھتا ہے۔ بین النفی والاثبات، اللہ کے لیے ناموں کو ثابت کرنا اور تمثیل کی، کیفیت کی نفی کرنا ہے۔ جب کیفیت کی نفی کر دیں گے، مثال کی نفی کر دیں گے، تو پھر تعطیل کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کیا، در حقیقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بندوں کی صفات سے مشابہ کیا، اور بندوں کی صفات سے مشابہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو عیب اور نقص سے پاک سمجھنے کے لیے انہوں نے صفت کا انکار ہی کر دیا۔ حالانکہ اگر کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات اس کے حساب سے ہے، حقیقی ہے، کمال درجے کی ہے، بندوں سے وہ بالکل مشابہ نہیں ہے، بندوں کے بالکل مثل صفت نہیں ہے، تو کہیں بھی نقص اور عیب کا تصور نہیں ہوتا، اور صفات باری تعالیٰ کی انکار کی معطلہ کو، معتزلہ اور جہمیہ کو، اور اسی طریقہ سے جو مؤولہ ہے، جو در حقیقت میں محرفہ ہے، ان کو تحریف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہرحال یہی تھیوری چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کو ہم کو ثابت کرنا ہے بلا تکییف کے اور بلا تمثیل کے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر عیب و نقص سے پاک کرنا ہے، لیکن اسماء و صفات کا انکار کر کے نہیں، جیسا کہ معطلہ نے اور مؤولہ جو اصل میں محرفہ ہیں انہوں نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ تشبیہ سے پاک ہے، تمثیل سے پاک ہے، بین التمثیل والتکییف و بین التعطیل والتأویل۔ اللہ کے لیے ناموں کو ثابت کرنا ہے اور کیفیت کی نفی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب و نقص سے پاک سمجھنا ہے، لیکن ناموں اور صفتوں کا انکار نہیں کرنا ہے، جیسا کہ معطلہ نے انکار کیا ہے۔ اسی اصول کے تحت متعدد آیات شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے، جو ہمارے ساتھ کئی ایک درس میں چلیں گی۔ پھر اس کے بعد فصل فی السنہ لائیں گے، سنت سے کچھ حدیثیں لائیں گے جو اسماء و صفات کو ثابت کرتی ہیں، وہاں بھی یہی تھیوری رہے گی، پھر موضوع بدلے گا۔ تو یہ تمہید انشاءاللہ ہم ہر دن دہرائیں گے نہیں، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ ابھی اسی طریقے سے قولہ سبحانہ متعدد جگہ کی آیات، جو آیات صفات ہے، جو اللہ کے نام اور صفات ہے، ان کی وہ آیتیں آئیں گی، اور ہم ان کے معانی اور مطالب کو سمجھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں پر ہم مطلع ہوں گے۔ اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کی معرفت ہمیں حاصل ہوگی، اور جس قدر اللہ کے ناموں اور صفتوں کی انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے، اسی قدر اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے دل میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، انسان نیکیوں کی طرف مائل اور گناہوں سے گریزاں ہوتا ہے۔ تو یہ سب جو اصل فوائد ہے، ان فوائد کو ہمیں اپنی نظر کے سامنے رکھنا ہے۔ بہرحال آج جو ابھی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے صفات باری تعالیٰ کے تعلق سے، سورہ حدید کی آیت نمبر 3، اس میں 5 صفتیں اللہ تعالیٰ کی آئی ہیں، 5 نام ہے جو 5 صفتوں پر مشتمل ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول ہے، اللہ ہی اول ہے اور وہی آخر ہے،
اول آخر ایک دوسرے کے بالمقابل ہوئے، اول اور آخر ایک دوسرے کے بالمقابل ہوئے۔ جب ہم کہیں کہ یہ نام متقابلہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ دو ناموں کو ایک ساتھ بیان اگر کیا جائے تب اللہ تعالیٰ کا کمال سمجھ میں آئے گا۔ جب آپ کہیں گے اللہ اول ہے تو اس کے ساتھ جب آپ کہیں کہ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، کہ اس سے پہلے کچھ نہیں اور اس کے بعد کچھ نہیں، یعنی ازل سے ہے ابد تک ہے، کبھی بھی عدم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے وجود پر عدم نے سبقت نہیں کی کہ ایک زمانہ تھا کہ نہیں تھا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وجود میں آیا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں۔ لم یسبق ہو عدم، جو کبھی معدوم تھا ہی نہیں، ہمیشہ موجود تھا، ہمیشہ موجود تھا، اول بلا ابتدا، اس کی کوئی بگننگ ہے ہی نہیں۔ تو جب یہ معنی اگر کریں گے ہم الذی لیس قبلہ شیء، جس سے پہلے کوئی چیز تھی ہی نہیں، وہی اول ہے کہ اس سے پہلے عدم نہیں تھا، چہ جائے کہ کوئی اور شے، اور اس کے بالمقابل جب ذکر کریں گے الآخر کہ وہی آخر ہے، اس کی آخریت کی کوئی انتہا نہیں ہے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین جب دونوں ناموں کو ایک ساتھ ملا کے بولیں گے تب جا کر کے اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا پتہ چلے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ معز ہے اور مذل ہے، تو صرف کہیں گے معز یا صرف کہیں گے مذل تو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو دونوں ناموں کو ایک ساتھ بیان کرنے سے ہوتا ہے۔ تو ایسے اسماء کو اسماء متقابلہ کہتے ہیں، جن دو کو ایک ساتھ بیان کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا پتہ چلتا ہو۔ تو یہ جو چار نام آئے ہیں یہ اسماء متقابلہ ہے، اول کے ساتھ آخر ہے اور ظاہر کے ساتھ باطن ہے، اول ہے اور آخر ہے، وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ اب اس کی جو توجیہ کی ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے بڑھ کر کوئی تفسیر تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے قرآن جس نبی پر اتارا ہے اور ان کو ذمہ داری دی ہے کہ آپ اپنے بیان سے آیات کریمہ کی تبیین اور تشریح اور تفسیر بیان فرما دیں، اس سے اچھی تو کوئی تفسیر ہی نہیں ہو سکتی۔ تو مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بیان میں فرمایا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے اللہ تو ہی اول ہے۔ کیا مطلب اول کا؟ فلیس قبلک شیء، تجھ سے قبل کوئی نہیں، تجھ سے قبل کوئی نہیں، کوئی مخلوق نہیں یا کوئی شے نہیں، کوئی عدم نہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک زمانہ رہا ہو کبھی کہ کچھ نہ رہا ہو اس کے بعد اللہ وجود میں آیا ہو، نہیں، گویا کہ اس کی اولیت کی کوئی ابتدا ہی نہیں، اور اس کی اولیت کی کوئی ابتدا ہی نہیں ہے، اسٹارٹنگ ہی نہیں، بگننگ ہی نہیں، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے، ایسی ابتدا جس کا کوئی آغاز نہ ہو، کوئی بگننگ نہ ہو۔ اب انت الاول یہ تو صفات ثبوتی ہے کہ تو اول ہے، لیکن اس کی وضاحت صفت سلبیہ سے کی جا رہی ہے، فلیس قبلک شیء، بتانے کے لیے کہ تجھ سے قبل کوئی چیز نہیں۔ تو اس لیے یہاں پر صفات ثبوتیہ کی توجیہ یا تفسیر صفت سلبیہ منفیہ سے کی گئی ہے، حالانکہ صفات سلبیہ کے مقابلے میں، نفی کے مقابلے میں اثبات کی جو صفات ہوتی ہے صفات ثبوتیہ، وہ زیادہ احکم ہوتی ہے، زیادہ اشمل ہوتی ہے، اس میں شمول اور عموم کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر وضاحت کے لیے ضروری تھا کہ صفت منفیہ سے نفی کر دی جائے کہ اللہ سے پہلے کوئی چیز تھی ہی نہیں، گویا کہ وہی اول ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، لیس قبلک شیء۔ اس لیے اس معنی کی تاکید کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولیت مطلقہ ہے، علی الاطلاق وہی اول ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ ایسا کوئی دور نہیں گزرا ہے کہ جس میں وہ موجود نہ رہا ہو، معدوم رہا ہو، اس کے بعد وجود میں آیا ہو، جی ایسا کوئی دور نہیں تھا، وہ ہمیشہ سے ہے، سمجھا کہ جس کو لوگ کہتے ہیں قدیم بلا ابتدا، حالانکہ قدیم اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، بطور خبر کے بول سکتے ہیں کہ اللہ قدیم ہے، لیکن قدیم نام نہیں ہے، سمجھا کہ کیونکہ قدیم ہم آپ کے مقابلے میں قدیم ہے اور کوئی ہمارے مقابلے میں ہم سے قدیم ہے، تو ایسا نام جس کے اندر دونوں طرح کی توجیہ پائی جاتی ہے، کمال بھی ہو اور نقص بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا نام اور صفت نہیں بنتا ہے۔ چاند جو ہے ایک دم باریک سطلو ہوتا ہے اور پھر وہ بڑھتے 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 کمال کو پہنچتا ہے، جب 14ویں کی رات ہوتی ہے تو وہ مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ 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 اس میں سے گھٹنا شروع ہوتا ہے، کٹنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ 27 28 کی شب میں جا کر کے وہ بالکل باریک ہو جاتا ہے، ویسے ہی جیسے کہ پہلی مرتبہ طلوع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قدیم استعمال کیا ہے،
کہ حتی عاد کالعرجون القدیم، وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ کھجور کی پتلی ٹہنی جو باریک سی ہوتی ہے، جس باریکی میں وہ طلوع ہوتا ہے اسی باریکی میں وہ جا کر کے ڈوبتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم استعمال کیا، لیکن اللہ کے لیے یہ نام استعمال نہیں کیا گیا ہے، انت القدیم نہیں کہا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ اللہ قدیم ہے، یعنی لم یسبق العدم، کہ کبھی وہ معدوم تھا ہی نہیں، تو اس اعتبار سے تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ قدیم ہے، لیکن بطور نام کے استعمال نہیں کر سکتے۔ کسی کو عبد القدیم نہیں کہہ سکتے، ہاں عبد الاول کہہ سکتے ہیں، عبد الآخر کہہ سکتے ہیں، عبد الظاہر کہہ سکتے ہیں، عبد الباطن کہہ سکتے ہیں، لیکن عبد القدیم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ لفظ قدیم بطور ناؤن استعمال نہیں ہوا ہے۔ بہرحال تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ الاول تو صفت ثبوتیہ ہے کہ اللہ تو اول ہے، لیکن اس کی توجیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ فلیس قبلک شیء، کیونکہ نفی جب کر دیا کہ اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، تو اولیت کے معنی کی تاکید ہو گئی اور وضاحت ہو گئی کہ اول اللہ کے لیے اولیت مطلقہ ہے، کوئی بھی شے اس سے پہلے ہے ہی نہیں، اور وہ اتنا اول ہے کہ اس کی کوئی ابتدا ہی نہیں، گویا ازل سے ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ ازل سے ہے ابد تک۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور تو ہی آخر ہے کہ تیرے بعد کوئی نہیں ہے۔ یہ بعدیت کی بھی مطلق نفی کر دی گئی، ایسا نہیں کہ تو آخر ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو فنا ہو جائے گی، ایک تیرے بھی آخریت کی انتہا ہے کہ کسی موڑ پر کسی وقت پہ جا کر کے تو بھی ختم ہو جائے گا، نہیں، انت الآخر، یہ آخریت مطلقہ ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ قدیم بلا ابتدا ودائم بلا انتہا، یہ تعبیر بھی بعض لوگوں کی کتابوں میں ہے، جو عقیدے میں کتابیں آئی ہے کہ اللہ قدیم ہے کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں، بگننگ نہیں، اور اللہ ہمیشہ ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو الآخر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آخر ہے، یعنی سب چیز ختم ہو جائے گی آخر میں وہ جائے گا، نہیں نہیں نہیں، وہ ایسا آخر ہے کہ اس کی آخریت کو اینڈنگ ہے ہی نہیں، جس طرح اس کی بگننگ نہیں ہے اسی طریقے سے اس کی اینڈنگ نہیں ہے۔ والآخر فلیس بعدک شیء، تیرے بعد کوئی بھی چیز نہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ جنت اور جہنم بھی تو ہمیشہ باقی رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی، تو یہ صفت نہیں تھی، مخلوق کی صفت باقی رہنا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ صفت اس کو عطا کی ہے۔ تو اصل میں قدیم اللہ ہے، اصل میں آخر اللہ ہے، لیکن اس نے یہ آخریت اس کو دی ہے کہ جنت اور جہنم بھی مومن بندوں کے لیے کبھی ختم نہیں ہوگی، اور جہنم کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مومن جو بندے ہوں گے جو اخیر میں جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جب وہ سب طبقے خالی ہو جائیں گے جہنم کے تو ان کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن جو کفار مشرکین ہوں گے علی اختلاف الطبقات، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، لیکن مشرک اور کافر ہو کر کے مرے ہوں گے، وہ خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ تو جہنم بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی اور جنت بھی، الجنت والنار تبقیان ابدا لا تفنیان ابدا، ہمیشہ باقی رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ جو آخریت ہے کہ وہ بھی ہمیشہ رہے گی، یہ دوام اور خلود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا۔ تو اصل میں آخر اللہ ہے کہ اس کی آخریت کو کوئی انتہا نہیں ہے، یا اس کی آخریت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، تو اس سے پہلے کچھ نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، یعنی تو ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اب تیری اولیت کی کوئی ابتدا نہیں، تیرے دوام کی کوئی انتہا نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ دونوں بالمقابل زمانے کے اعتبار سے، کہ تو زمانے کے اعتبار سے اول ہے، زمانے کے اعتبار سے تو آخر ہے، تو اس طریقے سے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب یہ دونوں معنی ایک ساتھ استعمال کریں گے، یہ دو لفظ، تو معنی مکمل ہوں گے، اس لیے اسماء متقابلہ کہتے ہیں اس کو۔ تو چلیے، یہ تو زمانے کے اعتبار سے ہوا کہ تیری ابتدا کا کوئی زمانہ نہیں اور تیری انتہا کا کوئی زمانہ نہیں، تو ہی اول ہے اور تو ہی آخر۔ اللہ کی ایک ذات ہے، مبتدا ہے ہوا، مبتدا ہے جو ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ چار صفات، وہو علی کل شیء بکل شیء علیم، یہ جو ہے یہ پانچ صفات جو ہے واو عطف کے ذریعے، اینڈ کے ذریعے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہے۔ تو جگہ تو ایک مسمہ کی یہ کئی صفات ہیں، تو صفات تو متغیر ہے ایک دوسرے سے، صفات الگ الگ ہوتی ہے، الگ الگ معنی ہوتا ہے، لیکن ذات اللہ کی ایک ہے جی۔ تو کہا هو الاول، وہی اول ہے کہ اس سے قبل کچھ نہیں، پہلے کچھ نہ تھا، وہی آخر ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں، وہی آخر ہے۔ اور اس کے بعد کہا والظاہر، کہا علیہ السلام نے وانت الظاہر، ظاہر کا کیا معنی ہے؟ عالی ہے، بلند ہے، ظہور کے معنی یہاں پر علو کے،
انت الظاہر اے انت العالی لک العلو فلیس فوقک شیء، تیرے اوپر کچھ نہیں ہے، گویا تو سب کے اوپر ہے، وہو العلی العظیم، تو اپنی ذات سے، اپنی صفات سے، اپنے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے تو فوقیت رکھتا ہے، عرش کے اوپر ہے، سب سے بڑی مخلوق اور سب سے اونچی مخلوق اللہ تعالیٰ کی عرش ہے، عرش کے اوپر رب العالمین ہے۔ تو انت الظاہر فلیس فوقک شیء، یہ مکان ہوا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، جہت علو میں ہے، مکان ہے مطلب جہت علو میں ہے، بلندی میں ہے، عرش کے اوپر ہے، ماشاء اللہ عرش کے اوپر ہے۔ اور اسی کے بالمقابل ہے وہ انت الباطن، جتنا تو اوپر ہے اتنا ہی تو باطن ہے، کا مطلب یہ ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، فلیس دونک شیء، انت الباطن کا معنی بتایا فلیس دونک شیء اے لا یخفی علیک شیء، تیرے اوپر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، یا یہ معنی ہے کہ باطن کا معنی یہ ہے کہ تو ہر چیز سے قریب تر ہے، ہر چیز سے قریب تر ہے، یعنی علو کے باوجود بھی کہ تیری ذات وہاں ہے، تو اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی سمع کے اعتبار سے، اپنے بصر کے اعتبار سے ہر چیز سے قریب ہے۔ تو علو ہو کر علو کے باوجود بھی دنوں اور قریب ہے وہ اپنی مخلوق سے، تو جتنا وہ ظاہر ہے یعنی بلند ہے اتنا ہی وہ مخلوق سے قریب بھی ہے، کہ کوئی چیز مخلوق کی پوشیدہ نہیں ہے۔ جب یہ علم آئے گا کہ اللہ ظاہر ہے، بلند کے ہونے کے باوجود بھی ہم سے قریب ہے اور ہماری کوئی چیز اس پر مخفی نہیں ہے، تو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی اہمیت کا اندازہ کر کے آپ کے دل میں گناہ کرنے کا خوف پیدا ہوگا، آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ صاحب اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے حالتوں پر دیکھ رہا ہے۔ جی، کمال مراقبت، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی خشیت آپ کے اندر آئے گی۔ تو الظاہر والباطن مکان کے اعتبار سے کہ تو سب کے اوپر ہے اور ہر چیز سے قریب ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اس پر مخفی نہیں ہے۔ تو الاول والآخر زمانے کے اعتبار سے احاطہ ہے کہ پورے زمانے کے تو محیط ہے، اور زمانہ تو مخلوق ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو نے پیدا کیا ہے زمانے کو، تو اس لیے تیرے لیے کوئی زمانہ ہی نہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اور مکانی اعتبار سے سب سے اوپر تو ہے، اور تحت الثری کے اندر بھی مخلوق سے تو قریب ہے، اس کی ہر مخلوق کی ہر بات کو سنتا ہے، ہر ایکٹیویٹی کو تو دیکھ رہا ہے۔ تو باطن کا معنی لیس دونک شیء کا مطلب دونک شیء، تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے یا کوئی چیز تجھ سے دور نہیں ہے۔ اس کو بعض علماء نے کہا کہ لیس دونک شیء یعنی لا یحجبہ شیء، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، یا اللہ رب العالمین قریب من کل شیء، ہر چیز سے قریب ہے۔ تو یہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاروں اسماء جو ہے متقابل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ دو نام ازلیت اور ابدیت کے لیے ہے، الاول اور آخر بتا رہا ہے کہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ اور یہ دو نام جو ہے الظاہر والباطن، یہ اللہ تعالیٰ کے علو و قرب ہی، کہ علو کے باوجود بھی وہ اپنی مخلوق سے قریب ہے۔ اولیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر شے کے اوپر ہے، اس کے سوا ہر شے کے اوپر اولیت ہے، اور آخریت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، ہر چیز کی آخریت کے بعد بھی اللہ آخر ہے، ہر چیز کی آخریت ہو سکتی ہے، انتہا ہو سکتی ہے، اللہ کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اے اللہ تیری اولیت ہر چیز پر مقدم ہے، اور تیری آخریت کا مطلب یہ کہ ہر چیز کے بعد تو باقی ہے، اور ظاہریت ہو کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر ہے، اس کی فوقیت، اس کا علو ہر چیز پر ہے۔ ظہور کے معنی علو، ظاہر الشیء ہو ما علی منہ، کوئی شے جو ظاہر ہوتی ہے اور کوئی چیز پوشیدہ ہوتی ہے، تو ظاہری جو شے ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے، اب پوشیدہ شے نیچے ہوتی ہے، تو ظاہر ہے یعنی سب کے اوپر ہے، اور ہر پوشیدہ چیز تیرے سامنے ظاہر ہے اور تو اس پر مطلع ہے اور تو اس سے قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا اوپر سے لے کر نیچے تک احاطہ کر رکھا ہے، الحمدللہ۔ اور فرمایا گیا وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، علیم بہت جاننے والا، فعیل کے وزن پر، فعیل کے وزن پر، یہ جو فعیل کا وزن ہے مبالغہ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے کمال علم کو بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کمال علم سے متصف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے احاطہ بکل شیء علم، ہر چیز کو اپنے علم کے احاطے میں لے رکھا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو یہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتیہ۔ بہرحال آئے سے فائدہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے 4-5 نام ہوئے، اللہ تعالیٰ اول ہے، اس سے اول یہ ثابت ہوئی کہ ہر مخلوق کے وہ پہلے ہے، وہ تمام مخلوقات کو اس نے پیدا کیا ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، وَأَنَّهُ لَا شَيْءَ قَبْلُهُ، کوئی شے اس سے قبل نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوا کہ وہی آخر ہے، یعنی اسی کے لیے دوام ہے، اسی کے لیے بقا ہے، اسی کے لیے آخریت ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ وَأَفَادَتْ عُلُوُّهُ، اور تیسرا فائدہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا علو اور ارتفاع
اور اللہ تعالیٰ کی فوقیت تمام مخلوقات کے اوپر ثابت ہوئی، اور الباطن کے لفظ سے اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کی نزدیکی اور اس کے علم کی وسعت اور احاطہ کا پتہ چلا کہ کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے الاول، الآخر، الظاہر، الباطن سب کو واو واو کے ذریعے لکھا گیا۔ صفات کو واو کے ذریعے بیان کیا جانا یہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ ہر صفت اللہ تعالیٰ کی مستقل صفت ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی صفات بغیر عطف کے بھی آئی ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، الغفور الودود، ذو العرش المجید، فعال لما یرید، یہ ساری صفت بغیر واو کے آئی، لیکن اگر واو کے ساتھ آتی ہے تو اس میں اندر قوت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، تو 5 صفت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اور باطن کا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے یا وہ ہر چیز سے قریب تر ہے۔ علو میں بھی وہ دنو ہے، وہ آسمان میں کے اوپر ہو کر کے بھی وہ ہر مخلوق سے قریب ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، اور اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ ہر چیز کو محیط کا مطلب کہ اللہ رب العالمین اپنے افعال کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ عموم ہے، علیم عموم ہے، اس میں کوئی تخصیص آئی ہی نہیں ہے، یہ عموم اللہ تعالیٰ کے افعال کو بھی شامل ہے، اور اسی طریقے سے بندوں کے افعال کو بھی شامل ہے۔ کلی طور پر بھی جانتا ہے، وہ جزوی طور پر بھی تمام اشیاء کو جانتا ہے۔ جی کیا واقع ہوا، کیا واقع ہو رہا ہے، کیا واقع ہوگا، جی کیا واجب العلم ہے، کیا شے مستحیل ہے جو ہو نہیں سکتی تھی، اگر ہوتی تو کیا ہوتی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین کائنات میں اگر 2 معبود ہوتے تو زمین آسمان کا نظام درہم پر ہو جائے، اگر ہوتے تو کیا ہوتا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جی اور جو ممکنات ہیں مخلوق کے تعلق سے جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، اس کا علم اول سے لے کر آخر تک ہر چیز کو جانتا ہے۔ جو واجب ہے اس کو بھی جانتا ہے، جس کا جاننا واجب ہے، جو ممکنات ہیں، جو ممکن ہے، جو کچھ دیکھ رہے ہیں ہم، وہ سب چیزوں کو جانتا ہے، مخلوق کے تمام علم کو اللہ جانتا ہے۔ جو چیزیں نہیں ہوتی، نہیں ہیں، اگر مستحیل ہے، اگر وہ ہوتی تو کیسی ہوتی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اس کا یہ جو ہے وہ بکل شیء علیم، دیکھیے کل کا لفظ ہے اور شیء نکرہ ہے، ہر چیز کے لیے وہ ہر چیز کا وہ علیم ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ زبردست آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ کے 5 اسماء و صفات کا بیان ہوا۔ اول اولیت کو صفت اولیت سے متصف ہے، آخر صفت آخریت سے، اور ظاہر صفت علو سے، اور باطن صفت قرب اور دونوں سے اللہ تعالیٰ متصف ہے، اور علیم صفت علم سے متصف ہے۔ آگے آیت دیکھیے کہ آیت اور وقولہ سبحانہ، اسی طریقے سے اللہ کی اس آیت پر غور کیجیے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، سورہ فرقان کی آیت نمبر 58 ہے، 50/8 58۔ وتوکل علی الحی، توکل کا معنی توکل الامر الی فلاں، یا توکلت امری الی فلاں، اے فوضت امری الیہ، میں نے اپنا معاملہ سپرد کر دیا، کسی کو سونپ دیا۔ تو اللہ نے کہا وتوکل علی، اپنے تمام معاملات کو سونپ دو، حی قیوم کے حوالے کر دو، اللہ کے حوالے کر دو۔ جس نے اللہ پر توکل کر لیا، اللہ اس کو کافی ہے، وافی ہے، واقعی ہے، شافی ہے، جی اللہ اس کو کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شدید کو اس کے لیے یسیر کر دے گا، ہر سخت کو آسان کر دے گا، ہر بعید کو اس سے قریب کر دے گا، ہر مشکل کو آسان کر دے گا اس کے لیے، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، پورے طریقے سے اپنے قلب کا اعتماد اللہ پر رکھتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اس کو کافی ہوتا ہے۔ تو آپ نے سمجھا کہ توکل کا معنی تفویض، سونپ دینا، وکلت امری الی فلان، میں نے اپنا معاملہ فلاں کو سونپ دیا۔ اور شرعی اور اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے کہ دل کا سچا اعتماد اللہ کے اوپر ہو، اپنے دل کا سچا اعتماد اور بھروسہ، کامل بھروسہ اللہ کے اوپر ہو، کس چیز میں؟ فائدہ کے حصول کے لیے اور نقصان کے دفعہ کے لیے۔ جو بھی نفع کی آپ کی امید ہو وہ صرف اللہ سے، سوال صرف اللہ سے ہو، جی رجا امید صرف اللہ سے، استعانت صرف اللہ سے، خوف صرف اللہ سے، یہ تقاضے ہے دل کے سچے اعتماد کا، کیا آپ نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا، پورا اعتماد ہے، کہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، اللہ تیرے حوالے ہے معاملہ میرا۔ تو دل کے سچے اعتماد کو توکل کہتے ہیں، حصول منفعت اور دفع مضرت کے لیے مناسب، جائز اور
ضروری اسباب، جائز اور ضروری اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ، کیونکہ آخر اللہ نے دنیا عالم اسباب بنائی ہے، تو اگر آپ سبب نہیں اختیار کریں گے تو اللہ کی حکمت پر یہ ایک طرح کا طنز ہوگا، طعن ہوگا. تو پھر اللہ نے سبب کیوں پیدا کیا؟ ظاہر ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے سبب سے جوڑا. تو قلب کا اعتماد، سچا اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے، نفع بخش چیزوں کے حصول اور مضرت رسا چیزوں کے دفیہ کے سلسلے میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ جائز شرعی اور جائز اسباب کو، جو شرعی طور پر ہو یا حصی طور پر ظاہری جو اسباب ہوتے ہیں، ان کو بھی اختیار کرنا ہے. گویا کہ اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں بلکہ عین توکل کا تقاضا ہے. دونوں ایک ساتھ ہونا چاہیے، ایک ساتھ. چنانچہ احمد، ترمذی، نسائی وغیرہ کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بہت اچھی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو انکم توکلتم علی اللہ، یا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث حسن صحیح ہے کہ اگر تم لوگ اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، یعنی کامل یقین کرو اللہ کے اوپر، تو وہ تم کو ایسے روزی دے گا جیسے چڑیوں کو روزی دیتا ہے. چڑیا اپنے گھونسلے سے صبح نکلتی ہے خالی پیٹ اور شام میں لوٹتی ہے اپنے گھونسلے میں شکم سیر. کتنا بھروسہ ہے ان کو، اور آپس میں کتنی محبت ہے. چڑیوں کی محبت دیکھیے، اگر ایک چڑیے کو پتہ چل جائے کہ کسی کھیت میں دانا ہے یا کسی چھت کے اوپر دانا ہے، تو وہ اپنے تمام ابنائی جنس کو، جو اس کے جنس کے پرندے ہیں، سب کو بلا کر کے لے آتی ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے وہاں روزی رکھی ہے. وہ سب کو ہکا کے لے آتی ہے، کوئی کسی کو چوچ نہیں مارتی، برابر سے چرتی ہے، چگتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ ہے چڑیوں کی روزی کا طریقہ کہ وہ اللہ پر اتنا بھروسہ کرتی ہے، کوئی اپنے چوچ میں لے کے نہیں آتی، جمع نہیں کرتی اپنے گھونسلے میں. صبح نکلتی ہے لیکن نکلتی ہے، گھونسلے میں بیٹھ کر کے انتظار نہیں کرتی کہ اللہ یہاں گرائے گا، دانا ہمارے گھر تک پہنچائے گا، ہمارے گھونسلے تک پہنچائے گا. روزی کی تلاش میں نکلتی، اور اللہ پر بھروسہ ہے کہ جب ہم نکلے ہیں تو اللہ ضرور ہم کو آسودہ کرے گا اور بھر پیٹ کر کے، ہمارا پیٹ بھر کر کے ہم کو لوٹائے گا. چنانچہ وہ آسودہ لوٹتی ہے، لیکن نکلنا پڑتا ہے ان کو. تو اللہ رزاق ہے، لیکن روزی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو تگ و دو کرنی پڑے گی، حرکت کرنی پڑے گی. آپ ایسے ہی گاڑی کو رکھ دیجئے، اس کو کھلا چھوڑ دیجئے، چابی لٹکتی ہوئی رہے، اور چلے جائیے کسی شاپنگ کے مال کے اندر، اور کچھ دیر کے بعد نکلیے اور گاڑی چوری ہو جائے تو آپ کہیے گا اللہ میں نے تجھ پر بھروسہ کیا تھا، میری گاڑی کیسے غائب ہوئی؟ آپ نے اسباب کہاں ضروری اختیار کیا؟ آپ کو لاک کر کے جانا چاہیے تھا، آپ کو چابی اس میں سے نکال لینی چاہیے تھی. جی، تو اس لیے توکل اللہ پر کامل اور سچا بھروسہ ہو قلب کا کہ وہی نفع دینے والا ہے اور وہی تکلیف کو دور کرنے والا ہے. لیکن حصول نفع کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، تلاش رزق کے لیے نکلنا پڑے گا، رزق کے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، تب اللہ روزی دے گا. شادی کریں گے، بیوی سے ملیں گے، تبھی بچے کی اللہ سے توقع رکھیں گے. لیکن کوئی شادی ہی نہ کرے، شادی کرے تو بیوی سے ہم بستر ہی نہ ہو اور اولاد کی توقع کرے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. بہرحال تو توکل اسباب کے منافی نہیں ہے جی، بلکہ دونوں کے مجموعے کا نام توکل ہے. کچھ لوگ یمن سے آتے تھے، یمنی لوگ، قرآن نے کہا نا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. یمن سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تو اخراجات لے کر نہیں آتے، اور مکے میں آ کر کے بھکمنگی کرتے، لوگوں سے مانگتے. لوگ کہتے ہیں توشہ کیوں نہیں لے کر کے آئے، خرچ کیوں نہیں لے کر آئے؟ جب حج کو آئے تو کہا نحن المتوکلون، ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے. کہا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انتم متعقلون، متعقلون، تم لوگ لوگوں سے مانگ مانگ کر کے کھانے والے ہو. کہیں پر انتم متکلون، متوکل نہیں ہو، متکلون ہے، متکل ہو، دوسروں پر بھروسہ کرنے والے ہو. کہیں پر متواکلون ہے، ایک دوسرے سے مانگ کے کھانے والے ہو. متوکل تو وہ ہوتا ہے جو اسباب اختیار کرتا ہے. تم کو خرچ لے کر کے آنا چاہیے تھا. قرآن نے کہا وَتَزَوَّدُوا، توشہ اختیار کرو، لے کر جاؤ خرچ. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہتر توشہ یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی لوگوں سے مانگنے سے بچو، لوگوں سے مانگنے سے بچو، یہ ہے تقوی. اور ایک تقوی تو وہ ہے اوامر اور نواہی کا اہتمام، کہ اوامر کا التزام کرو اور نواہی سے اجتناب کرو، یہ تقوی ہے. اور یقیناً یہ بہترین توشہ ہے، دنیا سے لے کر آخرت تک کا توشہ ہے. لیکن وہاں جس کانٹیکسٹ میں وہ بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ بھیک منگی سے بچو، یہ بہتر طریقہ ہے. توشہ لے کر آیا کرو اور بھیک منگی سے بچو. بھیک منگی سے بچنا یہ بہتر توشہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو تم کو لے کر کے آنا پڑے گا اپنا خرچ. تو گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. اور توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل کا سچا اعتماد اللہ پر رکھیں. اور بھی یہ بالکل نصف دین ہے، نصف دین ہے. سورہ فاتحہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا 4 آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تیری ہی. ایاک کو نعبد و فعل پر مقدم کیا گیا ہے.
حسر کا فائدہ دینے کے لیے، تیری ہی عبادت کرتے وہ ایاک نستعین، اب تجھی سے مدد چاہتے. یہ مدد چاہنا یہ توکل ہے. ہم اسباب اختیار کریں اور مدد چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو آدھا دین ہے. اگر آدھا دین عبادت ہے تو آدھا دین توکل ہے. زبردست عبادت ہے. اور توکل قلبی عبادت ہے، قلب کا اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے. تو یہ بہت عظیم عبادت ہے توکل. جی لا الہ الا اللہ. اچھا، یہ توکل جو ہے غیر اللہ پر کچھ لوگ جو بھروسہ کرتے ہیں وہ 3 قسموں میں ہے. کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ پر ایسے امور میں آپ اپنے قلب کا اعتماد کریں نفع کے حصول کے لیے اور تکلیف کے ازالے کے لیے، جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہ ہو، جیسے کوئی اموات پر توکل کرتا ہے، کوئی طاغوت پر ما سوی اللہ جس کی بندگی کر رہا ہے اللہ کے سوا کی، اس پر بھروسہ کرتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، کہ وہ روزی دے گا، وہ ہماری مدد کرے گا، وہ ہمارا نفع کرے گا، وہ ہمارا نقصان دور کرے گا، وہ ہم کو اولاد سے نوازے گا، وہ ہم کو شفا دے گا. تو یہ توکل اگر آپ غیر اللہ پر کرتے ہیں تو یہ شرک اکبر ہے. بالکل. اچھا، ظاہری اسباب میں توکل کر رہے ہیں لیکن دل میں کہیں ہے کہ اللہ چاہے گا تو ملے گا، لیکن ظاہری اسباب کے سلسلے میں آپ دوسرے پر توکل کر رہے ہیں، جیسے کہ امیر شہر ہے، بادشاہ ہے جی، یا گورنر ہے جس کے ہاتھ میں فنڈ ہے. آپ فنڈنگ کے حصول میں یا کسی فنڈ کے حصول کے سلسلے میں آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، منتری صاحب کے اوپر جی، منسٹر پر، یا جو لوگ جس عہدے پر ہیں اور جن کے ہاتھ میں فنڈ ہے، یا جو بیت المال کے نگراں اور ذمہ دار ہیں، ان پر آپ بھروسہ کرتے ہیں جی، ظاہری اسباب کے اندر جی. جیسے کوئی امیر پر، کوئی سلطان پر بھروسہ کرے ان چیزوں کے معاملے میں جن پر اللہ نے اس کو قادر کیا ہے، جیسے کہ وہ بیت المال سے، خزانے سے آپ کو کچھ دے، یا یہ ہے کہ اگر کوئی آپ پر ظلم اور زیادتی کر رہا ہے تو آپ تھانے میں گئے، پولیس کے محکمے میں گئے، ایس پی ڈی ایس پی کے پاس گئے، آپ نے وہاں پر اس کو کہا، اور ایک طرح سے قلب کا بھروسہ ہے کہ ایس پی صاحب نے یقین دلا دیا ہے تو اب یہ آدمی ہم کو پریشان نہیں کرے گا جی. سبب اختیار کر رہے ہیں لوگوں کا دل میں یہ بات ہے کہ اللہ ہمارا اصل میں پروٹیکٹر ہے، لیکن ہم نے تھانے کو کہہ دیا ہے تو ہمارے پروٹیکشن ہوگا اور ہم پر یہ ہمارا مخالف چڑھے گا نہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ بھی شرک اصغر ہے. ظاہری اسباب میں بھی اگر آپ کے دل کا اعتماد اگر کسی پر ہے، حالانکہ وہ شخص قادر ہے اس کے اوپر جی، تو یہ شرک اصغر ہے. لیکن ایک توکل جائز ہے، وہ یہ ہے کہ جو کام ہم خود کر سکتے ہیں، مثلا بازار سے جا کر کے ہم خرید و فروخت کر سکتے ہیں. کوئی جا رہا ہے بازار تو ہم نے اس کو پیسہ دیا کہ بھائی جا رہے ہو، ہمارے لیے یہ سامان لے کر کے آ جاؤ. یا ہم نے کسی کو اتھرائز لیٹر دے دیا کہ صاحب یہ آدمی جا رہا ہے، اس کو ہمارا پیمنٹ فلاں شخص کو دے دیجیے جی. تو ہم نے اس کو اتھرائز لیٹر، جس کو کہتے ہیں وکالت نامہ، اس کے لیے بنا دیا. تو یہ جائز ہے. جو کام ہم کر سکتے ہیں اس کام کے لیے ہم نے دوسرے کو ڈپوٹ کر دیا. لیکن وہاں بھی دل کا بھروسہ اصل میں اللہ کے اوپر ہونا چاہیے کہ اللہ چاہے گا تو ہی یہ بندہ جس کو ہم نے اتھرائز لیٹر دیا ہے وہ ہمارا کام کر کے لوٹے گا، نہیں تو نہیں لوٹے گا. تو بہرحال یہ وکالت جو آدمی خود کر سکتا ہو اس کے لیے دوسرے کو اپنا نائب بنا دے، اپنی جگہ پر قائم مقام کر دے، یہ وکالت جائز ہے. مگر یہاں بھی دل کا اعتماد حقیقت میں اللہ پر ہونا چاہیے. لیکن وہ جو دوسری قسم تھی اس میں ظاہری اسباب، دوسرے کے ہاتھ میں کچھ دینا لینا ہے، ہم کو وہ دے سکتا ہے تو ہم نے اس پر بھروسہ کیا قلب کا، سمجھا کہ نہیں. ورنہ اصل ایمان تو ہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن چونکہ یہ آدمی با اختیار ہے اور اس کے ہاتھ میں ہے دینا، تو اگر یہ اعتبار ہے آپ کا یا اعتماد ہے اس حد تک، تو کہتے ہیں کہ یہ شرک اصغر ہے. کیونکہ جس چیز پر آپ بھروسہ کر رہے ہیں اس آدمی کے اوپر، وہ اس کے اختیار میں ہے. لیکن جو چیز کسی کے اختیار میں نہیں ہو اور اس کے حصول کے لیے، یا جو تکلیف کوئی دور نہیں کر سکتا ہو آپ کی، یا اس کے ازالے کے لیے آپ کسی پر اعتماد کرتے ہیں، تو یہ شرک اکبر ہوگا. تو باطنی امور میں، شفا میں، رزق میں، حصول نفع میں، حصول دفع مضرت میں، جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہو، قلب کا اعتماد اگر کسی پر ہے تو شرک اکبر ہے. ظاہری اسباب میں جو کسی کے ہاتھ میں ہے، اختیار میں ہے، جیسے امیر، سلطان، بادشاہ کے ہاتھ میں اختیارات ہے کہ وہ خزانے سے آپ کو کچھ دے، اس پر اگر آپ اعتماد کرتے ہیں تو یہ شرک اصغر ہے. اور اگر جو کام آپ خود کر سکتے ہیں اس کام میں آپ نے کسی کو اپنا نائب بنا دیا تو یہ وکالت جائزہ ہے. لیکن یہاں بھی آپ کو اس پر اعتماد نہیں کرنا ہے کہ یہ آدمی ہوشیار ہے، میں نے اس کو وکیل بنایا ہے تو یہ میرا کام کر ہی کے لوٹے گا. ضروری نہیں کہ کر سکتا، ہو سکتا ہے بازار میں آپ نے جہاں بھیجا ہو دکان ہی بند، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ ہزار ہوشیاری کے باوجود بھی وہ آپ کا کام نہیں کر کے آئے گا. تو یہاں بھی آپ کو توکل کرنا ہے کہ اللہ ہم نے کام تو فلاں کے سپرد کر دیا ہے، لیکن کام کو تو ہی آسان کرنے والا ہے. اے اللہ، ہم نے فلاں کو تو یہ ذمہ سے گزارش تو کی ہے، میں نے درخواست تو دی ہے،
کسی تعاون کے لیے، لیکن اس کے دل کو تو ہی پھیرنے والا ہے. تو اگر یہ اعتماد ہے تب تو ٹھیک ہے. لیکن ظاہری اسباب میں لوگ اس طرح، منسٹر صاحب کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ چاہیں گے تو جس کو جو چاہیں گے گرانٹ کر دیں گے. ارے انہوں نے آشواسن دے دیا ہے، یقین دہانی کر دیا ہے، تو اب تو حاصل ہو ہی جائے گا. حالانکہ ہم جان رہے ہیں کہ وہ سبب ہی ہے اور وہ اس پر وہ قادر ہے. مگر اتنا کچھ اعتماد اگر اس شخص پر کر رہے ہیں ظاہری اسباب کے اندر بھی، تو یہ اعتماد جو آپ کا کچھ زائد ہے، اس لیے اس کو شرک اصغر کہا گیا. بہرحال حدیث آیت کریمہ کے اندر اللہ پر توکل پر ابھارا گیا ہے کہ اپنی آرزویں ہم اللہ سے وابستہ رکھیں، کسی اور سے نہیں. اور توکل علی الحی امر کا صیغہ ہے، اور امر جب مطلق آئے بلا کسی قرینہ کے تو وجوب کا فائدہ دیتا ہے. جی، تو اللہ پر توکل کرو. کس پر؟ الحی، جو کامل الحیات ہے، جس کو کوئی کبھی نیند نہیں آتی، کبھی اونگ نہیں آتی، کامل الحیات. تمام ذاتی جو صفات ہے پر کیا چکے ہیں کہ وہ لفظ الحی کے اندر داخل ہے، اور تمام جو فعلی صفات ہے وہ القیوم کے اندر داخل ہے. تو توکل علی الحی الذی لا یموت، الذی لا یموت، کیونکہ جن بتوں کے اوپر مشرکین اعتبار کیا کرتے تھے، اعتماد کیا کرتے تھے، جس پر توکل کرتے تھے، وہ اصنام اموات تھے، بول نہیں سکتے تھے، حرکت نہیں کر سکتے تھے. جی، وہ مردے تھے، وہ اصنام اموات تھے. جی، اس کے مقابلے میں رد کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین حی ہے، الذی لا یموت، جو کبھی جس کو موت نہیں آئے گی. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک نام الحی ہوا، تو نام تو ایک ہوا اور صفت یہاں پر دو ہوئی. ایک تو یہ کہ صفت حیات سے وہ متصف ہے، اور دوسرے یہ کہ عدم موت، انتفاع الموت، موت نہیں آئے گی. دو صفت، حی ہے، حیات کاملہ ہے اس کو، اور اس کو موت نہیں آئے گی. تو موت کی نفی ہوئی، حیات کاملہ کا ثبوت ہوا، اور نام. تو الحی ایک نام ہوا، اور یہ یہاں پر اس آیت کے اندر دو صفت کے اوپر ہے. ایک صفت تو مثبتہ ہے، ثبوتیہ ہے کہ الحی ہے، وہ کامل الحیات ہے، اور دوسری صفت سلبیہ ہے کہ الذی لا یموت، جس کو کبھی نہیں موت آئے گی، یعنی ہمیشہ رہے گا، سدا بہار ہے، وہ ایور گرین. تو فرمایا گیا وہ توکل علی الحی الذی. تو یہاں اس آیت میں ہم کو ایک اس میں من اسماء اللہ تعالیٰ، ایک اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الحی، جی، جو اسماء الحسنیٰ کے ناموں میں سے ایک بڑا نام ہے، بلکہ اس میں اعظم ہے الحی القیوم، اس میں کا ایک نام ہے الحی. اور یہاں دو صفتوں پر ہم کو فائدہ دو صفتوں کا یہاں ملا. ایک تو اللہ کی ذات صفت حیات سے متصف ہے اور حیات کاملہ ہے، اور دوسری صفت یہ ہوئی کہ اس پر موت کبھی طاری نہیں ہو سکتی، لا یموت. آئیے ایک آیت اور دیکھیں، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. کہیں پر علیم الخبیر ہی استعمال کیا ہے، سورہ نام کی آیت نمبر 18، اور کہیں پر وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 2، آیت نمبر 3. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اور علیم الخبیر. تو دو نام ہوا، علیم اور حکیم، اور علیم اور خبیر دونوں کو سمجھ لیجیے. اللہ حکیم ہے، ایک تو نام یہ ہوا کہ اللہ حکیم ہے، اور صفت حکمت سے متصف ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے اور صفت علم سے متصف ہے. الحمدللہ. حکیم، آئیے حکیم کے اوپر دیکھتے ہیں. حکیم فعیل کے عدل پر، یہ حاکم کے معنی میں، حاکم کے معنی میں. الحکیم بمعنی حاکم، یا احکم و یحکم سے اگر کریں تو حکیم بمعنی محکم. حاکم، اللہ تعالیٰ حاکم ہے، یعنی بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. شریعت اس نے اتاری ہے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے، حق اور ناحق کے لیے اللہ تعالیٰ نے میزان اتارا ہے شریعت کا. اور اسی طریقے سے کونی اور قدری امور میں بھی جو مخلوق کے درمیان فیصلے ہوتے ہیں معاملات کے، تو اسی کا حکم ہے، یعنی قرآن اور حدیث کا ہی حکم چلے گا. اور آخرت میں بھی وہ بندوں کے درمیان حکم فرمائے گا، فیصلہ فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ حاکم ہے اپنی مخلوق کے درمیان، دینی اور شرعی معاملے میں بھی، اور جو تخلیقی امور ہیں، ہمارے معاملات ہیں، ہمارے آپس کے جو ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، ان معاملات کے اندر بھی جو اللہ کا فیصلہ ہے اس سے بڑھ کر کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا. اگر کوئی سمجھے کہ کسی کا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے بڑھ کر ہے، تب تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. لا الہ الا اللہ. تو اللہ حکیم ہے، حکیم کے معنی میں، اور حکیم محکم کے پختہ کرنے والا، اس کا ہر حکم پختہ ہے، اس کے ہر فیصلہ پختہ ہے. جی، حکمت پر مبنی ہے، جو چیز حکمت پر مبنی ہوتی ہے وہ پختہ ہوتی ہے.
کیونکہ جو چیز پختہ ہوگی وہ حکمت پر مبنی ہوگی. اتقان کہتے ہیں ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پہ رکھنا. یہ کہتے ہیں نا کہ اس آدمی کے اندر حفظ ہے اور اتقان ہے. قرآن یاد بھی ہے اور جس لفظ کو جس طریقہ سے ادا کرنا چاہیے ٹھیک جس لفظ کا جو تقاضا ہے ادائیگی کا نطق کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق یہ الفاظ ادا کرتا ہے. تو جو چیز شے متقن ہوتی ہے پختہ شے ہوتی ہے وہ مبنی بر حکمت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے بندوں کے درمیان یحکم بین عبادہ ہی بندوں کے درمیان فیصلہ فرماتا ہے دنیا میں اپنی شریعت کے ذریعے اور آخرت میں شریعت پر عمل کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ جس معاملے میں اختلاف تمہارے ہو جائے اس کا فیصلہ اللہ سے لو. اللہ قرآن نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ کسی مسئلے میں آپس میں اگر جھگڑ پڑو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی طرف لے جاؤ اس کو جہاں وہاں سے جو فیصلہ ملے وہ لے لو. تو حکم اللہ تعالیٰ کا نام حکیم وہو الحکم جی حاکم بین خلقہ فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بندوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اپنی وحی کے ذریعے جو اس نے انبیاء اور رسول پر اتاری ہے اور قیامت کے دن اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے وہ اترے گا. اور حکیم جیسا کہ کہا کہ حکیم بمعنی محکم متقن تمام اشیاء کو پختہ طریقے پر کرنے والا ہر چیز کو صحیح مقام پر رکھنے والا. اللہ تعالیٰ کے خلق میں اور اس کے امر میں حکمت شریعت کے ہر حکم کے اندر حکمت ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی ناقص عقل سے یا دنیا اپنی ناقص عقل سے ہر حکم کی حکمت نہ سمجھے لیکن وہ ہے مبنی بر حکمت چاہے وہ ہم کو پتہ ہو یا نہیں لیکن ہم کو ماننا ہے. اگر حکمت کا علم ہو جائے تو الحمدللہ اور مزید پختگی آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ محکم ہے اور جو بھی نظام اس نے کائنات کا بنایا ہے وہ سارے نظام بھی بڑے لگے بدھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں اللہ تعالیٰ کے حکم میں اس کی تخلیق میں اس کی تقدیر میں جو اس نے تقدیر لکھی ہے وہ سب ماشاء اللہ سب حکمت پر اور اتقان پر مبنی. لا الہ الا اللہ. تو اللہ حکیم ہے اور علیم. تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کو حقیقت میں جس کی جو حقیقت ہے سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کا علم احاطہ بکل شیء علما اس نے ہر چیز کو اپنے دائرے علم کے اندر احاطہ کر رکھا ہے. تو علیم حکیم اور علیم کا معنی ہم نے سمجھا اور اسی طریقے سے حکیم اور خبیر یا علیم خبیر آتا ہے. تو علیم الخبیر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے یعنی تمام اشیاء کا علم ہے اس کو ظاہر کا بھی علم ہے باطن کا بھی علم ہے اور خبیر کہتے ہیں اس کو جو باطن کا علم رکھے. تو اس طریقہ سے اللہ تعالیٰ کی صفت دونوں آیتوں کے اندر جو آیت ہے دوسری اور تیسری سورہ اس کی تحریم کی جی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم اس میں واللہ علیم الحکیم وهو العلیم الحکیم. اور اس کے بعد وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ وہاں پر وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ہے. تو علیم تمام اشیاء کا جاننے والا ظاہر کا جاننے والا باطن کا جاننے والا کلیات کا جاننے والا جزیات کا جاننے والا تمام تفاصیل کا جاننے والا اور خبیر باطنی اشیاء کا جاننے والا. تو اس طریقے سے عام کے بعد خاص ذکر کیا جاتا ہے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے. تو علیم کے اندر ظاہری اشیاء باطنی اشیاء تمام اشیاء کا علم رکھنے والا ہے اور خبیر صرف باطنی اشیاء کا علم ہے کیونکہ یہ جو ہے ظاہر ہے اس میں عظمت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی بطور خاص باطنی اشیاء کا علم وہ رکھتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. تو اس لیے خبیر کا جو معنی ہے کہ وہ باطنی اشیاء کا جاننے والا ہے یہ علیم کے اندر بھی داخل ہے اور لفظ خبیر کے ذریعے خاص کر دیا گیا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اسماء الحسنیٰ میں سے حکیم علیم اور خبیر یہ تین ناموں کا ہم کو ادراک ہوا. حکیم کا معنی ہم نے سمجھا کہ حاکم ہے جی بندوں کے درمیان فیصلہ فرمانے والا ہے جی اور اس نے حکم اپنا اتارا ہے اللہ کا حکم جو شریعت ہے وہ اللہ کا حکم ہے اور اسی طریقے سے بندوں کے درمیان جو فیصلہ کے لیے جو قانون اتارا ہے وہ بھی حکم ہے اور بندوں کے درمیان جو قیامت میں فیصلہ کرے گا وہ بھی اللہ کا حکم ہے. تو حکیم کے معنی میں یا حکیم محکم کے معنی میں یعنی متقن ہے ہر چیز کا اتقان ہے اس کے بعد ہر خلق میں ہر پیدائش میں ہر حکم میں ہر شریعت کے حکم کے اندر حکمت ہے. تو اتقان میں معنی حکمت گویا کہ اللہ حاکم ہے اور ذو الحکمت ہے جی حکیم ہے اللہ حاکم بھی ہے اور حکمت والا بھی اور اللہ علیم ہے تمام اشیاء کے ظاہر اور باطن کا علم رکھتا ہے اور بطور خاص اللہ خبیر ہے کہ باطنی اشیاء کا علم رکھتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ
علیم اور خبیر ہے، ہمارے ظاہر باطن سب کو جانتا ہے، ہمارا باطن بھی اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارا ظاہر. تو ہم کو اللہ رب العالمین کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے اور گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.